والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذکر اللہ سبحانہ وتعالی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ان شاء اللہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مکرمین و محترمین علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو اور مجھے یہ موقع دیا کہ ہم اس مجلس میں شریک ہوئے. یہ مجالس ذکر بہت زیادہ رحمتوں کی حامل ہوتی ہے. یہ باعث نزول رحمات بھی ہے اور خود ہمارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے. مقصد یہاں حاضری کا اپنے اکابر، ہمارے حضرت کے خلفاء، ہمارے سروں کے تاج حضرت حافظ صاحب اور جو بقیہ ہمارے بزرگ یہاں موجود تھے یا موجود ہیں، ان کی زیارت تھی. اور ان حضرات سے مستفید ہونا ہے اور اس مجلس میں حاضری ہوگی تو ہمارا ہی نفع ہوگا. اور میں اپنے لیے خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا نفع ہے انشاءاللہ. مگر عربی میں کہتے ہیں الامر فوق الادب، کہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بیٹھوں اور سنوں، مگر حکم کے آگے سر جھکا ہوا ہے اور انشاءاللہ سبق سنانے کا ایک موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سبق سنانے میں مستفید بھی کرے اور مستفید بھی کرے. ان مجالس ذکر کی بہت ساری احادیث ہیں، اس کی فضائل میں، اس کے فوائد میں، اس کی جو زندگی میں اس مجالس سے جو اثرات آتے ہیں، اور اس کا استدلال کوئی اس کا استنکار نہیں کر سکتا. اتنا استدلال ہے کہ اس کا استنکار یا انکار کرنا مشکل نہیں، محال ہے. ان مجالس طریقہ کار پر بات ضرور ہو سکتی ہے، وہ علماء کا کام ہے، علماء جواب بھی دیتے ہیں. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ ان مجالس کا اہتمام کرتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے. جیسے حضرت حافظ صاحب نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے حضرت مولانا عبدالحفیظ نور اللہ مرقدہ میرے والد گرامی کو کئی بار ایئرپورٹ سے سیدھا مجلس میں لے کر گئے، اور ہم نے خود اپنے والد صاحب کو کئی بار یہ دیکھا کہ باہر کے اسفار ان کے اکثر رہتے تھے، بلکہ 12 مہینوں میں 8 مہینے ان کے سفر میں رہتے تھے اور 4 مہینے وقت
وقتاً فوقتاً، یعنی کہ کوئی 4 مہینے ایک ساتھ نہیں، 10 دن رمضان میں، 10 دن حج میں، 20 دن کوئی الگ الگ کر کے، 4 دن 5 دن کر کے، تو بمشکل 4 مہینے ان کے گھر میں رہتے تھے اور 8 مہینے اسفار میں۔ تو ان کے اسفار کا جب بھی کوئی شیڈول بنتا، ترتیب بنتی، تو وہ بدھ کی جو مجلس جو پہلے پیر کی ہوا کرتی تھی، اس سے پہلے جمعرات کی ہوا کرتی تھی، ہمارے اوقات تبدیل ہوتے رہے احوال حالات کی بنا پر، تو وہ اس مجلس کا خیال ضرور رکھتے تھے کہ میں مجلس میں پہنچ سکوں، ایسی فلائٹ پکڑوں کہ جس میں مجلس میں پہنچ سکوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے اکابر کا طریقہ اور طرز ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان مجالس سے منسلک رہنا ہے۔ یہ ایک تو اپنی عادت ثانیہ ہمیں بنانی چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان حضرات کے فرمانے پہ اور ان کی توجہات پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور میں یہ سبق سنا رہا ہوں۔ کوئی شخص، آپ سب بڑے ہیں مجھ سے، کوئی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ میں کوئی ویسے تو دین النصیحہ کہ میں کوئی نصیحت کر رہا ہوں، میں اپنے لیے یہ نصیحت پہلے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مجالس سے منسلک رکھے، اور احادیث کی کثرت اتنی ہے مجالس کے حوالے سے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ طریقہ کار علماء جانتے ہیں، اور ہمیں اپنے بڑوں پر، اپنے علماء پر پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مخصوص اسی لیے کیا ہوا ہے کہ وہ مجالس ذکر کو ڈھونڈے، ملائکۃ سیارون، کہ وہ چلتی پھرتی رہتی ہے دائیں بائیں شمال جنوب میں، اور ڈھونڈتی کیا ہے؟ مجالس ذکر کو۔ پھر جب کسی ایک فرشتے کو کوئی مجلس ذکر مل جاتی ہے تو وہ پکارتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں ہلمو ہلمو، یہاں اکٹھے ہو جاؤ، ہلمو یہاں بھیڑ لگا دو۔ اس کا یہ جو لفظی مطلب ہے، علماء بیٹھے ہیں، حضرت حافظ صاحب بھی، حضرت حافظ یوسف صاحب بھی، ہلمو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ لگا دو، اور پھر بھیڑ لگتی ہے فرشتوں کی، یہاں تک کہ آسمان تک تہ لگ جاتی ہے ان کی۔ اور پھر جب اس مجلس سے فارغ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہ فرشتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علام الغیوب ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے وہ رپورٹ دیتے ہیں، تقریر جو بنائی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں ملک سے، فلاں شہر سے، فلاں قصبے یا گاؤں سے، فلاں گھر یا مسجد سے ہم آئے ہیں، اور وہاں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، سب کا نام لیا جاتا ہے، یہ سب اس مجلس میں حاضر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ میرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ یا اللہ تیری رضا مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ، نہیں، جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ کہیں گے اگر انہیں جنت دیکھی ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اگر جنت دیکھی ہوتی تو اور ذوق اور شوق کے ساتھ مانگتے، اور ذوق اور شوق کے ساتھ اکٹھے ہوتے اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے۔
کہ وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ وہ تیری ناراضگی سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھی ہے، اللہ جہنم نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو پھر کیسے پناہ مانگتے؟ یا اللہ پھر تو اور شدت سے پناہ مانگتے، اور زیادہ سجدوں میں گر کر پناہ مانگتے۔ یہ بن دیکھے یہ حال ہے ان کا کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، تو تم لوگ اب گواہ رہنا ہے فرشتوں کی جماعت کہ میں نے ان سب کو وہ دے دیا جو یہ مانگ رہے تھے، میں نے ان سب کے لیے وہ جہنم کو حرام کر دیا اور جنت کو میں نے ان کے لیے واجب کر دیا، اور میں ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ ہماری مجالس کی فضائل ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہی حقیقت ہے، اور جتنی پختگی ہوگی ہماری اتنا ہی زیادہ ہمیں چانس ہوتا ہے نا، چانس زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے گا کہ ہماری یہ ہے یقینی ایک بھی قبول ہو گئی مجلس ہماری بیڑے پار، تو پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک فرشتہ اٹھے کہ یا اللہ سب تو آئے اسی لیے تھے، مجلس کے لیے، 25-30 لوگ جو تھے وہ مجلس کے لیے آئے تھے، ایک شخص وہاں مجلس کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ تو مجلس میں جو شریک ایک شخص تھا اس کے گھر وہ گیا، اس سے اس کو کوئی غرض تھی، اس نے پوچھا تو اس کا پتہ چلا کہ وہ بھی اس مجلس میں، وہ بھی اس حلقہ ذکر میں ہے، تو وہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ بھی اس مجلس میں پہنچ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص کا بھی یہی حکم ہے، اس شخص کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی اور جہنم اس کے لیے بھی حرام ہو گئی، اور میں اس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ ہمارے لیے مجلس والوں کے لیے ایک جملہ کہیں گے، ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنے والا فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ شقی نہیں ہو سکتا، وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنے والا بھی نقصان میں نہیں ہے۔ اب ان مجالس کا ہماری زندگیوں میں کیا فائدہ ہے؟ ذکر اللہ کا ہماری زندگیوں میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ذکر اللہ کے علماء نے 100 سے زیادہ فائدے لکھے ہیں، 100 سے زیادہ فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ دل کی صفائی کرتا ہے، ذکر اللہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو چھپایا، جس نے اس کا اہتمام نہ کیا، اس کی صفائی کا۔ اور یہ تو قرآن کہتا ہے کہ قلب سلیم جو ہے وہی جنت میں جائے گا، گند آلودہ دل جنت میں نہیں جائے گا، مگر کیونکہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں اللہ پر، تو آخر کار جنت میں جانا ہے۔ اس لیے حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ لوگوں دنیا میں تزکیہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تزکیہ آخرت میں کریں گے تو وہ جہنم کے ڈبکیاں لگا کر اس دل کو جہنم میں پھینک کر اس کی ڈبکیاں لگا کر پھر جنت میں لے کر جائیں گے۔
جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، جہنم بہت بہت خطرناک چیز ہے۔ سب سے کم عذاب جہنم میں جس کو ملے گا وہ اس کے تلیوں پہ آگ رکھی جائے گی، اور اس آگ کی اتنی زیادہ اس کی گرمائش ہوگی کہ دماغ کا جو جمجمہ جس کو کہتے ہیں کھوپڑی ہے وہ ابلے گی۔ ہم یہاں ایک ماچس کی تیلی جو بجھ جاتی ہے وہ نہیں ہم اپنے جسم سے برداشت کر سکتے۔ تو دل کی اصلاح جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب ایک بات مجھے حضرت کی توجہ سے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ عام طور پہ ہم ذکر اللہ کے اوپر زور لگاتے ہیں کہ ذکر اللہ، ایک شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ذکر اللہ کرتا ہوں، صبح شام کروں گا، میں ہر وقت کروں گا۔ یہ بیت کا، یہ مجلس ذکر کا، صحبت صالح کا، یہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ عوام الناس بھی ہم سے پوچھتی ہے۔ اب عقلی دلیل اس کی ہمارے حضرت بہت عجیب دیا کرتے تھے۔ سب حضرت فرماتے تھے کہ اس کی مثال جو ہے اس طرح ہے کہ ایک گھر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہو اور وہ گند جو ہے وہ معفن ہو جائے، گندگی جو ہے وہ پڑی رہے، تو اس میں پہلے بدبو آتی ہے، پھر اس میں تعفن آتا ہے، پھر اس میں سے وہ وائرس اور جراثیم نکلتے ہیں، وہ بوڑھوں کو بھی لگتے ہیں، بچوں کو بھی لگتے ہیں، یہاں تک کہ جوانوں کو بھی لگتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ آپ بھلے صفائی کر لو، بھلے وہاں صفائی کر کے آپ اس کو وہاں پر کیمیکل ڈال کر اس کی مکمل صفائی کر لو، چونا وونا لگا کر آپ اس کی بالکل اثرات ختم کر دو، مگر جو بیمار ہو گئے ہیں ان بیماروں کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر جانا پڑے گا۔ وہ آپ کہو گے کہ صفائی ہو گئی اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، وہ جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک کالا دبا لگا دیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا رہتا ہے، وہ دبے پہ دبا لگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری ہوتی ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو پیسے سے محبت ہوتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کی ہوس رہتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، دوسرا اچھا نہیں لگتا، یہ بیماری ہوتی ہے کہ بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ یہاں تک کہ تکبر، اور تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا تزکیہ جہنم سے ہوگا پھر جنت میں جائے گا۔ تو یہ بیماریاں ختم کرنی، وہ توبہ استغفار سے یہ صفائی تو ہو جائے گی، مگر یہ بیماری جو ہے یہ ان حضرات کے پاس ہے، اس کا علاج، ان بیماریوں کا علاج خانقاہوں میں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تب سے ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبویہ میں یہ شامل تھا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن لے کر آنا یہ بعثت نبویہ کا پہلا کام، دوسرا تزکیہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا معجزہ تھا کہ ایمان لایا ہوا شخص ان کے سامنے بیٹھتا تو اس کا فوراً تزکیہ ہو جاتا۔ صحابہ کرام یہ صحبت سے ملا، پھر انہی صحابہ کرام سے چلتے 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 ہمارے اکابر تک یہ پہنچا۔ ان کی صحبت میں اس وقت فوراً ہو جاتا تھا، اب تھوڑا وقت لگتا ہے، ہفتہ 10 دن مہینہ، آخر کار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ذکر اللہ میں کرتا رہوں گا۔ اس کی ایک اور مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے کہ یہی راستہ کیوں ہے،
ہو سکتا ہے ذکر اللہ کرتے 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 میرا دل بھی صاف ہو جائے اور بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا بر وقت موت سے پہلے پہلے کیا تم کر لو گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تبع تابعین کا، اور یہ سلسلۃ الذہب ہم تک پہنچا ہے۔ جس طرح حدیث کی سند ہے، اسی طرح طریق کی بھی سند ہے، ان سلاسل کی بھی سند ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا بیعت، تو کیا میرا تزکیہ نہیں ہو سکے گا، میری یہ بیماریاں دل کی ختم نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتے ہوں، اور اس کی ایک مثال ہے، عقلی مثال۔ اللہ ہم سب کو بار بار غار حرا لے کر جائے۔ غار حرا میں ایک مستقل ایک راستہ بن چکا ہوا ہے، اس راستے سے ہم لوگ بچپن میں آدھے گھنٹے میں اوپر پہنچ جاتے تھے، تھوڑا سا بڑے ہوئے، موٹاپا بھی ہوا تو پونے گھنٹے میں، اب 1 گھنٹے میں جاتے ہیں، اگر اب تو کافی دیر ہو گئی، پونے گھنٹے 50 منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں اوپر۔ میں اگر میں آ کر وہاں کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں جی میں اس راستے سے نہیں جاتا جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یا سیڑھیوں کی طرح بنی ہوئی ہیں، میں پہاڑ کے دوسرے راستے سے جاتا ہوں، تو لا محالہ یا تو میں گر کر چوٹ کھاؤں گا، یا ہو سکتا ہے کہ میں پہنچ ہی نہ پاؤں، گر کر مر جاؤں، یا ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور، سانپ، بچھو کوئی مجھے تکلیف دے اور میں جو ہے وہیں پر رک جاؤں اور پھر واپس آ جاؤں، مگر 1 گھنٹے میں نہیں میں پہنچ سکوں گا، یہ تو پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے میں پہنچوں، ہو سکتا ہے شام تک پہنچوں، ہو سکتا ہے مجھے ساری رات وہاں گزارنی پڑے۔ تو جو راستہ ہمارے اکابر نے دکھایا ہے، اس راستے سے چلیں گے تو 1 گھنٹہ نہیں تو بہت بیٹھ کر بھی جائیں گے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ تو یہ راستہ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، صحابہ سے ہوتے ہوئے تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابر سے، یہ راستہ ہمیں مہینے میں نہیں تو دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں، ورنہ مہینوں میں انشاءاللہ ہمیں یہ ہمارا تزکیہ کاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور اللہ ان کی مجالس کو قائم دائم رکھے، ان کی صحبت ہمیں میسر ہوتی رہے، اور ہم لوگ کوشش کر کے ان تک پہنچتے رہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تم چلو، میں دگنا چلوں گا۔ مشائخ ہمارے پاس آئیں یہ ٹھیک نہیں، ہم مشائخ کے پاس چلیں گے تو ان کی شفقتیں ہمیں مل جائیں گی، یہ خوب دیں گے، مگر قدم ہم نے اٹھانا ہے، قدم ہمارا اٹھے گا تو ان سے ملے گا۔ اگر ہم اس انتظار میں رہیں کوئی شیخ آئے میری اصلاح کر کے چلا جائے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مجالس کی قدردانی کی توفیق دے، ان اکابر کی قدردانی کی توفیق دے، ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔